السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نورانی قاعدہ کا سبق الحمدللہ ہمارا چل رہا ہے، جس میں ہم نے تختی نمبر 25 مکمل کی ہے، یعنی ابھی تک ہم نے 25 تختی یعنی 25 چیپٹرز ابھی تک ہم نے کمپلیٹ کر چکے ہیں۔ آج ہم تختی نمبر 26 کریں گے۔ تو سب سے پہلے نورانی قاعدہ کھول کے رکھے تختی نمبر 26۔ تختی نمبر 26 جو ہے وہ ہے علامات وقف۔ چونکہ ہم پڑھ چکے ہیں وقف کے معنی رکنا ٹھہرنا کے آتے ہیں، یہ ہم تختی نمبر 17 میں ہی پڑھ چکے ہیں۔ تو علامات وقف ہوتا ہے یعنی کہ قرآن پاک پڑھتے وقت آپ نے اکثر دیکھو کہ جب ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں تو کہیں پہ پڑھتے وقت کہیں زا آتا ہے، کہیں میم آتا ہے، کہیں جیم آتا ہے، کہیں طا آتا ہے، کہیں قوف آتا ہے، کہیں کاف آتا ہے، کہیں صاد آتا ہے، کہیں لام الف آتا ہے۔ تو ان کو بولتے ہیں علامات وقف یعنی سمبلز۔ ٹھیک، علامت ہوتا ہے سمبلز۔ تو جب یہ آتے ہیں تو کس طرح کیا کرنا ہے، تو وہی آج ہمارا سبق ہے۔ ٹھیک، تو بہرحال آپ نے نورانی قاعدہ کھول کے رکھ دیا ہوگا علامات وقف تختی نمبر 26۔ یعنی قرآن پاک پڑھتے وقت کس طرح اور کہاں ٹھہرے۔ ٹھیک، وہ جو علامات ہے وہاں پر کس طرح کون سی علامت پہ کیا کرنا ہے، کس طرح ٹھہرنا ہے، وہی ہمارا سبق ہے۔ ٹھیک، پہلا ہے آیت۔ یہ تو آپ نے پڑھا ہے، یہ جو گول سرکل ہے دیٹ از کالڈ آیت، اس کو آیت بولتے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا قرآن پاک میں پہلی عبارت لکھی جاتی ہے۔ کیا لکھی جاتی ہے؟ جیسے الحمدللہ رب العالمین، یہ ایک عبارت ہے، اور الحمد رب العالمین کے بعد جو آگے گول جو سرکل ہے نا نشان، اس سرکل کو بولتے ہیں آیت، اس گول نشان کو بولتے ہیں آیت۔ اس آیت کے اندر لکھا ہوتا ہے ایک یعنی 1، اس کا وہ ایک آیت یعنی الحمدللہ رب العالمین ایک آیت ہے، آیت نمبر 1۔ الرحمن الرحیم آیت نمبر 2۔ مالک یوم الدین آیت نمبر 3۔ ٹھیک، ایاک نعبد و ایاک نستعین آیت نمبر 4۔ تو چونکہ سورہ فاتحہ میں 7 آیتیں ہیں، اہدنا الصراط المستقیم آیت نمبر 5، صراط الذین انعمت علیہم آیت نمبر 6، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین آیت نمبر 7۔ چونکہ سورہ فاتحہ میں 7 آیتیں ہیں تو آپ نے دیکھا آپ الحمد رب العالمین آیت ہوگا، اس آیت کے اندر ایک لکھا ہوگا یعنی سرکل کے اندر۔ ٹھیک، چونکہ اس سرکل کو آیت بولتے ہیں۔ ٹھیک، ایسے گول نشان کو آیت کہتے ہیں، اس پر ٹھہرنا چاہیے۔ ٹھیک، اب ہے میم۔ میم وقف لازم کی علامت ہے۔ کیا ہے؟ میم وقف لازم کی علامت ہے، اس پر ضرور ٹھہرنا چاہیے۔ ساری پہلے میم سے اوپر ہے، یہاں ہے 5۔ دیکھو یہ جو ہے نا، اس عربی میں جب 1 2 لکھتے ہیں نا کاؤنٹنگ، اسی طرح لکھا جاتا ہے۔ چونکہ عربی میں 1 2 کو بولتے ہیں احدن ایک، احدن واحدن، واحدن ایک، اثنان 2، ثلاثتن 3، اربعتن 4، خمستن 5۔ جب عربی میں ہم 5 یعنی خمستن، جو عربی میں کاؤنٹنگ جب ہم لکھتے ہیں، گنتی جب ہم لکھتے ہیں، وہاں پر ہم 5 اس طرح لکھتے ہیں، 5 اس طرح لکھتے ہیں، اس لیے اس کو 5 بولتے ہیں۔ تو یہ ہے 5، یہ آیت کے مثل ہے، مثل آیت کے ہے، یعنی کہ جس طرح آیت پہ رکتے ہیں اسی طرح یہاں پر بھی رک سکتے ہیں۔ یعنی 5 یہ جب آتا ہے تو یہ قرآن پاک پڑھتے ہوئے یہ آتا ہے تو یہاں پر آیت کی طرح ہی جس طرح آیت پہ رکتے ہیں اسی طرح یہاں پر بھی رکنا چاہے۔ ٹھیک، دوسری بات یہ کہ کہیں پر قرآن پاک پڑھتے وقت کبھی کبھی آیت کے اوپر لام الف لکھا ہوتا ہے، آیت کے اوپر بھی اور اس 5 کے اوپر بھی۔ تو چونکہ یہ 5 آیت کی طرح ہی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو یعنی آیت کا آپ سمجھو گے تو 5 کا آپ آٹومیٹیکلی سمجھ جاؤ گے۔ یعنی کہ جب آیت کے اوپر لام الف لکھا ہوگا وہاں پر رک بھی سکتے ہیں، نہیں بھی، اپنی مرضی، آپشن دیا گیا ہے۔ چاہیں گے رکیں گے تو چاہیں گے نہیں رکیں، یعنی اگر سانس ٹوٹی تو رکو، نہیں سانس رکی تو آگے کنٹینیو کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر سانس رکی تو ضرور رکنا چاہیے، کیونکہ بغیر سانس توڑے وقف نہیں ہوتا ہے۔ اگر ہم رکے سانس نہیں توڑیں گے تو وقف نہیں ہوگا، وقف میں ایک سانس توڑنا ضروری ہے۔ تو جس طرح آیت کے اوپر لام الف جب ہوتا ہے قرآن پاک میں تو وہاں پر رک بھی سکتے ہیں، نہیں بھی، لیکن اس چیز کا خیال رکھنا ہے، میں نے پہلے بولا کہ جب رکے سانس توڑنا ہے اور اگر نہیں رکے سانس نہیں توڑنا ہے۔ ٹھیک، پھر آیا 5۔
تو اس کو چونکہ 5 ہے تو 5، اس کو 5 ہی کہتے ہیں. یہ بھی آیت کی طرح ہی ہوتا ہے، یعنی جب یہ آیتیں رکتے ہیں تو، لیکن اگر اس پر بھی لام الف ہے تو رک بھی سکتے ہیں، نہیں بھی. ٹھیک. پھر آیا میم. کیا ہے؟ میم. وقف لازم کی علامت ہے. کیا ہے؟ وقف لازم کی علامت ہے. اس پر ضرور ٹھہرنا چاہیے. دیکھو میں نے بولا ضرور، میں نے ذرا زور دیا، ایمفیسائز کر کے میں نے زور دیا کہ اس پر ضرور ٹھہرنا چاہیے. ضرور مطلب ضرور کیوں؟ کیونکہ یہ وقف لازم کی علامت ہے، اور لازم یعنی لازمی، کمپلسری. یہاں پر میم پہ ٹھہرنا چاہیے، نہیں تو مطلب بگڑ جاتا ہے. ٹھیک. پھر ہے طوا. طوا جو ہے وقف مطلق کی علامت ہے. طوا وقف مطلق کی علامت ہے، اس پر ٹھہرنا چاہیے. طوا پر بھی ٹھہرنا چاہیے. جیم وقف جائز کی علامت ہے. یہاں ٹھہرنا بہتر ہے. یہاں ٹھہرنا بہتر ہے. ویسے اگر نہیں ٹھہریں گے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ٹھہرنا بہتر ہے. ٹھیک. زا جو ہے وقف مجوز کی علامت ہے. یہاں ٹھہرنے کی اجازت دی گئی ہے، لیکن اگر نہیں ٹھہرے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. پھر ہے سین. سین ہے یہاں ضرورت کے وقت ٹھہرا جائے، یعنی اگر انسان سانس ٹوٹے تو ٹھہرے، اگر نہیں تو سیدھا بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی آپشن دیا گیا ہے یہاں پر. پھر ہے قوف. بڑا قوف. بڑے قوف میں کیا کرنا ہے؟ یہاں پر ٹھہرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی کہ یہاں پر ٹھہرنے میں کوئی حرج بڑا قوف یہاں پر ٹھہرنے میں کوئی حرج نہیں، یعنی کہ اگر ٹھہریں گے تو کوئی حرج نہیں ہے. ویسے اگر ملا کے بھی پڑھیں گے تب بھی ٹھیک. اب دیکھو چھوٹا کاف. چھوٹا کاف کہتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پچھلی آیت میں ہے وہی یہاں پر ہی ہے. مطلب کہ اگر مطلب کہ جو اوپر تھا نا قوف، تو جس طرح یہاں پر ہے ضرورت کے وقت ٹھہرنے، یعنی یہاں پر جو ہے بڑے قاف میں کیا ہے، یہاں ٹھہرنے کی اجازت دی گئی ہے، تو اسی طرح چھوٹے قاف میں بھی، یعنی اگر ٹھہریں گے تو ٹھیک، اگر نہیں ٹھہرے تو کوئی حرج نہیں ہے. تو اس کا آپ نے دیکھا ہوگا کہ زیادہ تر ہمیں کمپلسری میم پہ رکنا چاہیے. ٹھیک. اور طوا پر، جیم پر، باقیوں پر تو اپنی مرضی بھی ہے. ٹھیک ہے، مطلب آپشن ہے، چاہیں رکیں نہیں، مطلب اگر چاہیں تو کنٹینیو بھی کر سکتے ہیں، یعنی وہ انسان خود تک ہے. اگر سانس ٹوٹی تو رکے، نہیں سانس ٹوٹی تو کنٹینیو کر سکتے ہیں. لیکن میم پر، چونکہ میم وقف لازم کی علامت ہے، اور جیم اور طوا پر یہاں پر رکنا چاہیے. ٹھیک. اور آیت پر تو رکتے ہی ہیں. انشاءاللہ آج ہم یہاں تک پڑھا، کل ہم آگے اس کو انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے. 2 ویڈیو میں ہم اس کو 2 ویڈیو میں کمپلیٹ کریں گے. پھر انشاءاللہ لاسٹ ہمارا چیپٹر ہے اجرائے قواعد. ٹھیک. تو کمنٹ سیکشن میں آپ کو کمنٹ نہیں کرتے، کمنٹ کیا کرو کہ آپ کو میری ویڈیوز کیسی لگتی ہے. کمنٹ کیا کرو، یا جس بھی ٹاپک پر آپ ویڈیو بولو گے میں اس بھی ٹاپک پر انشاءاللہ بناؤں گا. میں نے تو کہا ہے نورانی قاعدہ کے بعد ہم انشاءاللہ اشرفی نماز کریں گے، جس میں ہم کلموں سے شروع کریں گے، یا کلمہ یا نماز سے دیکھتے ہیں. تو بہرحال پہلے نماز سے شروع کرتے ہیں، چونکہ نماز دن میں 5 وقت پڑھتے ہیں، تو نماز ضروری ہے ایک مومن کے لیے. نماز کے بغیر تو مومن کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے. تو نماز پہلے کریں گے، نماز کے بعد انشاءاللہ ہم کلمے کریں گے، صفتمان فصل، صفتمان مجمل. ٹھیک. اور جو ہے آیت الکرسی ہے، دعائے قنوت ہے، نماز جنازہ ہے. انشاءاللہ وہ کتاب کریں گے جس کو اشرفی نماز بولتے ہیں، چھوٹی سی کتاب وہ کریں گے. اس کے بعد انشاءاللہ سیرت تو ہمارا چل ہی رہا. اس کے بعد انشاءاللہ میں کہہ رہا ہوں ہم پکڑیں گے تعلیم الاسلام، اور انشاءاللہ امپارہ بھی اس کے بعد. انشاءاللہ تعلیم اسلام بھی اور امپارہ بھی رہے گا ساتھ، لیکن پہلے اشرفی نماز کمپلیٹ کرنے کے بعد، نورانی قاعدہ کے بعد انشاءاللہ اشرفی نماز، اس کے بعد انشاءاللہ تعلیم اسلام بھی، اور انشاءاللہ ہمارا رہے گا امپارہ. ٹھیک. تو کمنٹ سیکشن میں بتایا کرو جہاں کہیں آپ کو کہیں پرابلم آ رہی ہے، یا کہیں میری ویڈیوز میں، یا کہیں پہ اگر میں غلطی کر رہا ہوں آپ بتا سکتے ہو، کیونکہ میں بھی آپ کے پاس سیکھ سکتا ہوں. قرآن ہے ہی سیکھنے کی چیز. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہیں جو قرآن سیکھے اور سکھائے. بہرحال میری ویڈیو کو شیئر کیا کرے، سبسکرائب کیا کرے. سبسکرائب بہت کم آ رہے ہیں کچھ. سبسکرائب کیا کرے، شیئر کیا کرے، اور کمنٹ کیا کرے، اور بیل آئیکن کو بھی دبایا کرے تاکہ میری ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کے پاس پہنچ جائے. اور میری ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.